بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 2 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج کچھ داخلی سیاست کے بارے میں بتاتا ہوں۔ 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہیں اور اس میں آنے والے دنوں میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کردار مزید اہم ہو جائے گا اور افواج پاکستان کا کردار مزید اہم ہو جائے گا۔ اور کیوں ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ باتیں ذرا غور سے سننے والی ہیں اور سچویشن آپ غور سے سنیے، کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایونٹس ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ اس طرف جا رہی ہیں کہ سنبھالا نہیں جا رہا، معاملات سنبھالے نہیں جا رہے۔ اور جو ہمارا سول ایڈمنسٹریشن کا ڈھانچہ ہے وہ ایک بار پھر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہماری سول انتظامیہ، سول سٹرکچر اور جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے حکومت، سول حکومت، وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی اور ان کی آپس کی لڑائیاں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہیں۔ 18ویں ترمیم، یہ بات غور سے سننے والی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں اس حد تک بکھر چکی ہیں کہ ان کو سمیٹنے کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں اس حد تک بکھر چکی ہیں کہ ان کو سمیٹنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کے بارے میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب پارلیمانی نظام جو ہے اس میں اب اتنی سخت نہیں رہی، موجودہ جو انتظامی ڈھانچہ ہے، حکومتی ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ، سول سٹرکچر، اس میں اتنی سخت نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں ایک کارٹل کا کارٹل آ جاتا ہے اور وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی بائی پاس کرتا ہے، وہ ان سے بھی تگڑا ہو چکا ہے۔ تو یہ جو کارٹلز تگڑے ہو گئے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور جوڈیشری، ایک تو میں نے کہا کہ افواج پاکستان، دوسرا جوڈیشری، اعلیٰ عدلیہ، یہ بھی آنے والے دنوں میں ان کا کردار بھی اہم ہوگا اور اعلیٰ عدلیہ کو بھی ڈرائیونگ سیٹ کہنا چاہیے کہ تقریباً اس لیول پہ آنا پڑے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس گلزار احمد خان نے ابھی ایک کراچی میں جو بجلی کے معاملے میں ایک سو موٹو نوٹس لیا ہوا تھا الیکٹریسٹی کے معاملے میں اور بد امنی کے بارے میں اور بد انتظامی کے بارے میں، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے بڑے میننگ فل ریمارکس دیے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی کیپیبل نظر نہیں آ رہی۔ سندھ حکومت، کراچی کا حال ہمارے سامنے ہے اور کراچی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور اب جو سیلاب آیا، بارشیں ہوئیں اور سارے کا سارا ڈھانچہ تباہ ہو گیا، اور نہ سندھ حکومت نظر آئی، نہ وہاں پہ وفاقی حکومت نظر آئی اور نہ ہی وہاں پہ لوکل گورنمنٹ نظر آئی۔ عوامی نمائندے غائب تھے، لوگ بے حال تھے اور معاملہ پہنچا افواج پاکستان کی طرف، اور بزنس کمیونٹی نے اور کراچی کے عوام نے، کراچی کے لوگوں نے توجہ دلائی آرمی چیف کو کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ ساری سچویشن کو سنبھالیں۔ آرمی چیف کا مطلب ہے افواج پاکستان کو یہ دعوت دی گئی، اپیل کی گئی، جس کے بعد افواج پاکستان میدان میں اتری اور انہوں نے صورتحال کو کنٹرول کیا۔ یہ ایکچول اور فیکچول چیز ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اس کے بعد جناب بزنس کمیونٹی نے اپروچ کیا آرمی چیف کو اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ آئیں اور آ کے صورتحال کو سنبھالیں، ہماری باتیں سنیں۔ آرمی چیف پہنچ چکے ہیں کراچی اور وہاں پہ انہوں نے 2 دن قیام کرنا ہے، بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں، ادر اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان جائیں گے اور ایک کراچی کے بارے میں ایک وسیع تر پلان تیار کیا جا رہا ہے اور اس کو پھر
عمل پذیر کیا جائے گا، عمل درآمد اس پہ کیا جائے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کا پھر بندوبست کیا جائے گا، کیونکہ چائنا کہہ رہا ہوں کراچی جو ہے وہ 2.25 کروڑ کا شہر ہے، منی پاکستان کہا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا شہر ہے کہ اگر وہ بند ہو تو سمجھیں کہ پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی، تو لہٰذا اس کے لیے ایک ماسٹر پلان، میگا ایجنڈا، ایک بڑا پیکیج یہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو میں نے کہا یہ خبر، دوسری اب جو صدارتی نظام والی خبر ہے وہ سنجیدہ صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس میں اب چیزیں، پہلے تو یہ شجر ممنوعہ تھا کہ جی صدارتی نظام، پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کرنے کے بارے میں اب ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے۔ اب اس پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ اب کابینہ کے ارکان جو ہیں وہ بھی اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، حکومتی لوگ بھی۔ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی بولے ہیں، انہوں نے اس کو اپوز کیا ہے، لیکن ان کی اپوزیشن میں، ان کے اپوز کرنے میں کوئی دلیل ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آئین پاکستان یہ اختیار دیتا ہے کہ جب آپ بھی کسی بھی امپورٹنٹ ایشو پہ وزیر اعظم ریفرینڈم کروا سکتے ہیں اور ریفرینڈم کی قرارداد جوائنٹ سیشن میں لے جا سکتے ہیں، تو پھر یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام کیسے ہوگا؟ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے، 2 پیٹیشنز پہنچی ہوئی ہیں۔ گورنر KP کے کھل کے آ چکے ہیں میدان میں شاہ فرمان کہ جناب سسٹم تبدیل ہونا چاہیے اور ریفرینڈم ہونا چاہیے، اور جبکہ ڈاکٹر بابر امان جو کہ وفاقی مشیر ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، قانون دان ہیں، انہوں نے بھی آئین کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 6 اور 7 کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل اس کوئی امر مانے نہیں ہے۔ اگر 18ویں ترمیم میں آپ آئین کا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں تو عوام کے پاس کیوں نہیں جایا جا سکتا ریفرینڈم کے لیے؟ تو یہ چیز، اور اگلی جو چیز مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ سنبھالی گئیں اور ان لوگوں سے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ہی ہاتھ سے نکل جائے، اور سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ جب پھر یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پھر آنے والے فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ بہتر یہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کے آرٹیکل جو سپورٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو یا حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو، ان آرٹیکلز کو تو آپ سینے سے لگائیں اور ان کی تو ڈیمانڈ کریں، لیکن جو آرٹیکل نظام کی اصلاح کی بات کرتے ہیں ان کو آپ انٹچیبل کہیں۔ تو آئین کا آرٹیکل 48 سب کلاس 6 واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اگر ضرورت محسوس کریں تو وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا سکتے ہیں، وہاں پہ کسی بھی اہم ترین مسئلے پہ ریفرینڈم کرانے کے بارے میں قرارداد پیش کر سکتے ہیں، اور قرارداد اگر منظور ہو جاتی ہے کہ ریفرینڈم کروایا جائے اس ایشو پہ جس پہ کہ وزیر اعظم سوچا، فار ایگزامپل صدارتی نظام، تو پھر اس کے بعد جو ریفرینڈم میں سوال پوچھا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر صدارتی نظام کے بارے میں ریفرینڈم ہوتا ہے تو سوال یہ پوچھا جائے گا عوام الناس سے کہ جناب آپ صدارتی نظام چاہتے ہیں یا نہیں، ہاں یا نا میں جواب دیا جائے۔ وہ پھر جس طرح عام انتخابات ہوتے ہیں اسی طریقے سے بیلٹ پیپر شائع ہوتے ہیں، بیلٹ پیپر شائع ہوگا، اسی طریقے سے پولنگ بوتھ بنیں گے، کمپین چلے گی، اس کے حق میں بھی چلے گی، اس کے مخالفت میں بھی چلے گی، اور پورے پاکستان کے لوگ اس ایک سوال کا ہاں یا نا میں جواب دیں گے، اور اگر 51% لوگ اس ریفرینڈم کے حق میں دیتے ہیں ووٹ، تو اس کی پھر جو پارلیمنٹ ہے پابند ہے لیجسلیشن کرنے کی، اور وہ ریفرینڈم کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہی ریفرینڈم جب بریگزٹ کا معاملہ تھا، یعنی کہ برطانیہ نے یورپی یونین سے نکلنا تھا، تو اس وقت بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اور شاید 2 بار ریفرینڈم ہوا تھا، اور دونوں بار ریفرینڈم جو ہے وہ بریگزٹ کے معاملے میں یہ آیا تھا کہ جناب
یورپی یونین سے نکلنا ہے۔ میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ برطانیہ یورپی یونین سے نکل آئے، یہ عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، اور اب یورپی یونین سے برطانیہ علیحدہ ہو جائے گا۔ پرویز مشرف صاحب کا ریفرینڈم تھا، انہوں نے بھی ریفرینڈم کے ذریعے، اگر جنرل ضیاء الحق صاحب نے کروایا، بھئی اگر وہ دو فوجی حکمران اگر ریفرینڈم کروا سکتے ہیں تو یہ ڈیموکریٹک وے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پہ اب سنجیدگی سے باتیں آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ یہ کہنا چاہیے کہ آخری اٹیمپٹ ہے، چیزیں اگر نہ سنبھالی گئیں تو پھر معاملہ نکل جائے گا ہاتھ سے۔ ایک اور خبر جناب، وہ ہے بہت بڑی خبر، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے بھی اچھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب ممالک میں UAE ہے، وہ مصر ہے، وہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، کویت ہے، ان ممالک میں ایک کفیل کا نظام ہے کہ جو بھی ورک ویزے کے لیے جائے گا تو وہ وہاں پہ کفیل کے انڈر رہتا ہے، اور کفیل کون ہوتا ہے؟ وہ مقامی شہری ہوتا ہے۔ سعودی عرب، کویت، UAE، قطر، ان کے مقامی شہری ہوتے ہیں، اور آپ کفیل کی مرضی کے بغیر نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، پاسپورٹ سب کچھ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے، وہ جاب اس کی مرضی سے آپ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ظالمانہ نظام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دنیا بھر میں لیبر لاز موجود ہیں اور ان لیبر قوانین پہ عمل کیا جاتا ہے، اس میں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن عرب ممالک میں یہ نہیں تھا۔ تو اب قطر نے، عرب ممالک میں پہلا ملک ہے جناب قطر، میڈل ایسٹ میں بھی، عرب کنٹریز میں بھی، کہ اس نے اپنے لیبر قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں اور کفالہ کا نظام ختم کر دیا ہے، اور نئی اصلاحات متعارف کروائی ہیں، بڑی تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں، اور اس طریقے سے یہ اس خطے کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں تارکین وطن جو جائیں گے مزدوری کے لیے، ملازمتوں کے لیے، وہ اپنے کفیل کے جبر و ستم سے، ظلم و ستم سے، جبر سے آزاد ہوں گے، اور ان سے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں لینی ہوگی۔ قطر گورنمنٹ اگر آپ کو ایک دفعہ ورک ویزا ایشو کر دیتی ہے تو آپ وہاں پہ جائیں، جا کے جاب کریں اور بے فکر ہو کے اپنا کام کریں۔ اور اس سے ویزا نظام میں بھی اصلاحات منظور کی گئی ہیں جناب، اور یہ بھی نافذ العمل ہوں گی، اور 30 اگست کو 2 دن پہلے اس کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی خبر ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو عرب کنٹریز میں، خاص طور پہ مغربی ممالک میں نہیں، عرب کنٹریز میں جو جاب کرتے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی ان کے لیے نعمت ہے۔ اس کی ریزن، موٹی موٹی ریزن بتا دیتا ہوں کہ یہ کفیل کیا کرتے تھے۔ کفیل جیسے ہی آپ اس ملک میں گئے ورک ویزا لے کے، کفیل کے پاس آپ کے تمام سفری دستاویزات وہ لے لیتا تھا، پاسپورٹ، اور اس کی جگہ پہ آپ کو ایک اقامہ کا کارڈ بنا کے دے دیتا تھا، اور اس کے بعد آپ اس کے غلام ہوتے ہیں، اس کفیل کے۔ وہ خواہ آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، ہزار پتی ہیں، جتنے بھی ہیں، مزدور ہیں، مینیجر ہیں، لیکن آپ اس کفیل کے غلام ہیں، اور اس کفیل کی خوشنودی آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک کفیل آپ سے خوش ہوگا آپ اس کی جیب بھرتے رہیں گے، پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ایک تو ہے، ایک اس کے ساتھ طے ہوتا ہے کفیل کے ساتھ کہ جناب میں آپ کو 1000 ریال دوں گا سال کا، لیکن اس کے بعد بھی جب اس کو پتہ چلتا ہے یہ بندہ زیادہ کما رہا ہے، اس کو پھر بلیک میل کرتا ہے وہ کفیل، اور اس سے اس کی جیب پہ نظر ہوتی ہے، اس کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا، اس کو گرفتار کروا لیتا ہے، اس پہ کوئی درخواست دے دیتا ہے۔ تو قطر نے جناب یہ ایک اہم ترین کام کیا ہے۔ 1000 قطری ریال جی منیمم جو ہے ویج رکھا گیا ہے، یعنی کہ تنخواہ رکھی گئی ہے، اور اگر وہ بہتر خوراک اور رہائش نہیں دیتا تو پھر لیبر قوانین کے تحت تو 300 سے 500 قطری ریال الاؤنس دینے کا پابند ہوگا، جو کمپنی بھی اس کو بلائے گی، اور اگر اس کمپنی کے ساتھ اس کا نبھا نہیں ہو رہا تو وہ اپنی ملازمت تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے جناب یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک پاکستانیوں کے لیے ایک اپورچونٹی کھلنے والی ہے۔ تو جناب قطر کا رخ کیجئے اور
اپنی اکانومی کو بھی بہتر کیجئے، اور ویسے بھی دوحہ جو ہے کافی، قطر دوحہ کافی اچھا ملک بھی ہے، اچھا شہر بھی ہے، اور وہاں پہ پاکستانیوں کی عزت بھی کی جاتی ہے، کیونکہ میں خود بھی گیا ہوں تو وہ شلوار قمیض دیکھ کے آپ کو گریبان سے نہیں پکڑتے، بلکہ پاکستانیوں کی قطر میں عزت ہے۔ تو جناب یہ تھی 2-3 خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔